کبھی کبھی انسان اپنے ناکردہ گناہوں میں جو اس نے کیے بھی نہ ہوں ان میں بری طرح پھنس کر رہ جاتا ہے، اور اگر یہ گناہ کسی لڑکی یا عورت نے کیے ہوں تو اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں یاد میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ میں اس ظالم شخص کے چنگل میں پھنس گئی تھی جو اس وقت شیطان کا روپ دھارے مجھ پر جھپٹا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے بے غیرت انسان، میں نے چیختے ہوئے اسے دھکا دینے کی پوری کوشش کی لیکن میں اسے 1 انچ بھی نہ ہلا پائی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اس وقت میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس شخص نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے۔ میں نے زور سے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اور پھر ایک زوردار ٹانگ اسے دے ماری۔ خدا کے حکم سے وہ شخص پیچھے جا گرا اور میں پھٹے کپڑوں کے ساتھ باہر کی جانب بھاگ پڑی۔ مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں کب تک بھاگتی رہی تھی اور پھر بے ہوش ہو کر کہیں گر گئی۔ میرا نام شمع ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میری شادی کو ابھی سال ہوا تھا اور میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور مجھے اپنی اس خوبصورتی پر بڑا فخر تھا، پر آج پتہ چلا کہ یہ خوبصورتی کبھی کبھی عذاب بن جاتی ہے، اور یہ عذاب مجھ پر 1 مہینہ پہلے شروع ہوا جب میرا شوہر یاسر کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا۔ اس سے 1.5 مہینے کے لیے جانا پڑا تھا اور میں نہیں جا سکتی تھی۔ وجہ گھر میں بیمار ساس تھی جو میری خالہ بھی تھی جس کا مجھے خیال رکھنا تھا۔ میں نے یاسر کی بہت منتیں کی کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں اور یاسر ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میری بات سن کر یاسر نے کہا کہ میری جان بس 1.5 مہینے کی تو بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ کیا اور مجھے خود سے لگا لیا۔ اگلے صبح یاسر نے جانا تھا اور میں ساری رات روتی رہی۔ وہ جب مجھے چپ کر آتا رہا۔ دراصل یاسر کی پرانی جاب ختم ہو گئی تھی اور یہ اس کی نئی جاب تھی۔ حالانکہ اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ انکار کرتا، جانا مجبوری تھی اور یوں مجھے خود کو سمجھانا پڑا۔ اگلے دن صبح صبح یاسر اٹھتے ہی باہر نکل گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے پوچھا تو یاسر نے کہا کہ یہ آج سے تمہارا ملازم ہے، گھر کا پہرا بھی دے گا، باہر سودا سلاب بھی لا کر دے گا اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹائے گا۔ میں نے یاسر سے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، ہمارے حالات ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم ملازم رکھ سکیں۔ یاسر نے کہا کہ اس کی اجرت زیادہ نہیں ہے، بس تم ایسا کرنا کہ تمہارے پاس جو پرانے کپڑے پڑے ہیں جو پھٹے والے ہیں انہیں کچھ دیر پہننا اور واپس اسے دے دینا، یہی اس کی تنخواہ ہوگی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی، لیکن اس وقت میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ یاسر کے مجھ سے دور جانے کا زیادہ کام تھا، اور پھر وہ چلا گیا۔ میں پورا دن روتی رہی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ صبح سے کب شام ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر شام کے وقت وہ بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بی بی جی اپنی قمیض دے دو۔ میں غم کی حالت میں اٹھی، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اسے لا کر دے دی۔ بوڑھے نے وہ قمیض لی اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اس دن تو میں اپنے غم میں کچھ محسوس نہ کر پائی، اور پھر روزانہ وہی سب ہونے لگا۔ وہ بوڑھا آدمی گھر کے باہر بیٹھا رہتا، میں چاہتی تو اس سے گھر کے کام بھی کروا لیتی اور سودا سلاب بھی لا دیتا، پر روزانہ میری ایک قمیض لے کر جاتا تھا۔ 15 دن گزرے تو میرے پاس پرانے کپڑے ختم ہو گئے اور اب میں مزید اسے اپنے کپڑے نہیں دے سکتی تھی۔ پتہ نہیں یاسر نے کیا سوچ کر اسے اس اجرت پر رکھا تھا۔ اس دن موسم تھوڑا خراب تھا۔ شام کو جب اس کے جانے کا وقت ہوا تو بوڑھے نے مجھ سے قمیض مانگی۔ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس مزید کپڑے نہیں ہیں، تم مجھ سے پیسے لے لو آج کے اور چلے جاؤ، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش ہو چکی تھی۔ پر بوڑھے نے کہا کہ وہ پیسے نہیں لے گا، اسے قمیض ہی چاہیے۔ اس کی ہٹ دھرمی پر مجھے بے حد غصہ آیا اور میں نے کہا کہ جب کہا نہ کہ کپڑے نہیں ہیں، اگر پیسے لینے ہیں تو لو، نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا اور یاسر کا کمرہ اوپر تھا۔ باہر بارش تیز ہو گئی۔ اس وقت مجھے یاسر کی یاد پاگل کر رہی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر دیکھا تو جیسے مجھے کرنٹ لگا۔ وہ بوڑھا آدمی گیٹ کے باہر طوفانی بارش میں بیٹھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ابھی تک گیا کیوں نہیں۔ کیا وہ قمیض لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا؟ میں تیزی سے بھاگتی نیچے گئی اور جا کر گیٹ کھولا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ یہاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اسے دیکھتے ہی میں غصے سے بولی، لیکن بوڑھے نے جواب دیا کہ میں اپنی اجرت لیے واپس نہیں جاؤں گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال لیتی، لیکن خراب موسم میں میرا دل نہیں کیا میں اس کے ساتھ زیادتی کروں، اس لیے میں اوپر گئی اور جو قمیض میں نے پہنی تھی اسے لا کر دے دی۔ قمیض لے کر بوڑھا خوش ہوا اور خاموشی سے چلا گیا، لیکن اس واقعے نے میرا دماغ ہلا دیا تھا۔ اب جانے کیوں مجھے اس بوڑھے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ میری قمیض کا آخر کیا کرتا تھا؟ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ آخر کار میں نے یاسر کا نمبر ملایا، لیکن فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ بار بار کوشش کرنے کی بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ میرا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا اور جانے کب میں روتے روتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو موسم کافی حد تک صاف تھا، لیکن میرا جسم بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا، یوں جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔
اڑتے ہوئے بھی چکر آ رہے تھے، جسم سے آگ نکل رہی تھی۔ آج یاسر کو گئے 20 دن ہو گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی نیچے آئی اور اپنی ساس کو ناشتہ کروا کے دوا دی۔ اس کے بعد وہ بوڑھا ملازم اپنے وقت پر آ گیا۔ آج میں نے اس سے پورا گھر کی صفائی کروائی اور گھر کا سارا کام کروایا، اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آج کے بعد تم کام پر نہیں آؤ گے، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری اور وہ بولا کہ مالکن، جب تک مالک نہیں آ جاتے میں روز آؤں گا اور مجھے روز اپنی اجرت چاہیے ہوگی۔ اس کی ہٹ درمی مجھے پہلے ہی زہر لگتی تھی، پر اس وقت میری طبیعت حد درجہ خراب ہو چکی تھی۔ خیر، اس وقت میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام کو جب وہ جانے لگا تو میں نے خاموشی سے اپنی قمیض اس کے ہاتھ پکڑا دی، کیونکہ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا تھا، اور پھر خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ میں نے دیکھا وہ بوڑھا آدمی ایک بڑے سے بنگلے نما گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے حیرت نے اگھیر کہ بوڑھے کا اتنا بڑا گھر بنگلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر اپنا بنگلہ ہے تو میرے گھر میں کام کیوں کرتا ہے، اور اگر یہ اس کا بنگلہ نہیں تو وہ میری قمیض لے کر کیوں آیا؟ پر میری طبیعت جو پہلے ہی خراب تھی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میں گرتی پڑتی گھر تک پہنچی، خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ جانے میں کتنی دیر بنا کچھ کھائے پیے بے ہوشوں کی طرح سوتی رہی۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب دیکھا تو میری ساس دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے جو خبر دی اسے سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے نیچے گئی تو دیکھا وہ بوڑھا آدمی میری قمیض لیے کھڑا تھا۔ اس کے منہ چوٹ کا نشان تھا۔ مجھے غصہ آیا کہ کچھ دیر پہلے تو ٹھیک تھا، اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے غصے سے پھاڑ کھانے والی انداز میں پوچھا۔ وہ جی، آپ نے غلط قمیض دے دی۔ میری اجرت آپ کی اتری ہوئی قمیض ہے، جو دن میں پہنے اور شام میں اتار کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ میرا دل کیا میں اس بوڑھے کو گلا دبا دوں اور مار دوں، لیکن پھر حیرت نے گھیر لیا۔ اسے کیسے پتہ چلا میں نے اسے صاف قمیض دی تھی؟ کیسے؟ میں کچھ نہ کچھ سمجھ پا رہی تھی، نہ سوچ پا رہی تھی۔ یاسر کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے غصہ بھی آیا کہ وہ مجھے کس مشکل میں ڈال گیا۔ میں نے بوڑھے سے غصے میں کہا کہ کوئی قمیض نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیکن وہ منتو پر اتر آیا اور میرے پاؤں پڑنے لگا اور کہنے لگا، بی بی جی، خدا کا واسطہ ہے، بس آج اپنی قمیض دے دیں، اس کے بعد میں کبھی نہیں مانگوں گا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ میں کشمکش میں پڑ گئی۔ مجھے اس بوڑھے پر ترس آ رہا تھا، پر میرا دل ڈرا ہوا تھا۔ جب سے اس بوڑھے کو میں نے اپنی قمیض دینی شروع کی تھی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ یاسر کے جانے کے 4 دن بعد مجھے اپنی پریگننسی کا پتہ چلا، اور آج اسے گئے 21 دن ہو گئے تھے۔ میں پریگننٹ تھی، شاید اسی وجہ سے میری طبیعت خراب تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا اور ایک گہرا سانس لیتے اس بوڑھے اور اپنی قمیض لے کر دی، اور ساتھ کہا کہ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا اور نہ میرے گھر آنا۔ بوڑھا وہ قمیض لے کر مجھے دعائیں دیتا چلا گیا، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تو مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہیے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی میری قمیض کا کیا کرتا ہے؟ آج پورے 21 دن ہو گئے ہیں، وہ کیوں میری قمیض لے جاتا ہے؟ چنانچہ میں فاصلہ رکھ کر بوڑھے کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی بنگلے میں داخل ہوئی، میں نے اندر دیکھا، وہاں نہ تو کوئی گارڈ تھا اور نہ کی سیکیورٹی اور کیمرہ۔ میں اندر داخل ہوئی تو اندر اندھیرا تھا، پھر ایک جانب مجھے روشنی نظر آئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں ڈر بھی رہی تھی، اور پھر جو میں نے دیکھا اس سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ایک دائرے میں آگ جلائی گئی تھی، اور وہاں کھوپڑیاں، ہڈیاں، پتہ نہیں کیا کیا پڑی تھی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جس کی پیٹھ میری جانب تھی، اور اس کے سامنے بوڑھا آدمی سر جھکائے گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں اور اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، پر اس کی آواز گرجدار تھی۔ اس نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ اگر آج تم یہ قمیض نہ لے کر آتے تو میری سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی۔ تمہیں نہیں پتہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں۔ وہ میری نہیں ہو سکی تو میں اسے کسی کا بھی نہیں رہنے دوں گا۔ آج 21واں دن ہے، آج میرا چلا پورا ہو جائے گا، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ ساتھ ہی ارد گرد سے چند ہٹے کٹے لوگ نمودار ہوئے، اور انہوں نے اس بوڑھے شخص کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس بوڑھے شخص کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ میں زور زور سے چلائی، خدا کے لیے اس بوڑھے پر رحم کرو، مگر وہ لوگ میری ایک نہ سننے والے تھے۔ شاید وہ اسی جان سے مار دینے والے تھے، کیونکہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ اپنا آخری ثبوت تک ختم کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس بوڑھے کو گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ بوڑھے کی چیخیں باہر تک آ رہی تھیں۔ وہ شخص جو بوڑھے پر ظلم کر رہا تھا وہ میرے گاؤں کا تھا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن مجھے وہ زہر لگتا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے خوف آتا، اور مجھے یاسر پسند تھا، تو میں نے اسے ٹھکرا کر یاسر سے شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ مجھے آج نظر آیا تھا، اور اتنے خوفناک حلیے میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بیڈ پر پایا، اور وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔
تمہاری وجہ سے میں نے کالا جادو سیکھا اور آج میں کامیاب ہو جاتا۔ تم خود اپنا آپ بھول کر میرے پاس آتی، پر تم نے میرا چلا ختم ہونے سے پہلے آ کر میرا کام بگاڑ دیا۔ اب مجھے ایسے ہی حاصل کرنا ہوگا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا، اس نے ہی یاسر کو مجھ سے دور کیا اور اس بوڑھے کو میرے گھر میں داخل کیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتی وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میرا قصور اتنا تھا کہ میں اسے ریجیکٹ کیا اور اپنے لیے بہتر انسان چنا، پر میرا ناکردہ گناہ میری سزا بن گیا اور وہ انسان سے شیطان بنا، میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، مشکلوں سے میں وہاں سے بھاگی اور پھر گاڑی سے ٹکرا کر گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال پائی۔ وہاں پر میرے آس پاس پولیس والے کھڑے تھے۔ میں پولیس کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور وہیں مجھے ہسپتال لائے۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار بوڑھے کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے لگ رہا تھا ابھی وہ شیطان کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے گا اور مجھے ہر جھپٹ پڑے گا۔ میں 2 دن ایسے ہی پاگلوں کی اس حالت میں روتی رہی اور پھر جب مجھے اچھے سے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا بچہ ضائع ہو چکا تھا اور یاسر بھی واپس آ چکا ہے۔ میں اس کے گلے لگ کر خوب روئی اور پولیس والوں کو پوری کہانی سنائی۔ پولیس والے اس سارے معاملے کی تفتیش میں لگ گئے۔ میڈم سیل بھی حرکت میں آ گیا۔ یاسر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ اسے تو یاد بھی نہیں کر وہ کسی بوڑھے کو گھر لایا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یاسر پر جادو کیا گیا تھا۔ خیر، یاسر نے مجھے سنبھالا اور کہا کہ شکر کرو اللہ کا عزت اور تمہاری جان بچ گئی، بچے اور آ جائیں گے۔ ہم گھر واپس آ گئے، لیکن جانے کتنے مہینے ایسے ہی پریشان رہی، اور سکون مجھے تب آیا جب اس شیطان کو پولیس نے پکڑ لیا اور اس بوڑھے شخص کو بھی قید سے آزاد کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے گھر میں میلاد کروائی اور میں خود بھی نماز پابندی سے پڑھنے لگی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ اگر ہم اللہ سے دور ہوں تو ہم پر بری چیزیں زیادہ تیزی سے اثر کرتی ہیں۔ یہ میری زندگی کا خوفناک واقعہ تھا، لیکن مجھے ایک بہت بڑا سبق دے گیا تھا، پر اللہ کا شکر ہے آج میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔